جس انسان کا باپ یا دادا یا اس کے بزرگ یا اس کے پروج مر گئے، دو میں سے کوئی ایک ہو سکتے ہیں، یا تو وہ نیک ہوں گے یا پھر برے ہوں گے، اور اگر نیک ہیں تو جنتوں کے اندر ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے اندر ہے، اور جب جنت کے اندر ہے تو جنت کو چھوڑ کر کے کس کی روح آئے گی بھائی دنیا کی تکلیف اور دنیا کی پریشانی کو جھیلنے کے لیے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر بدکار ہے، فاسق ہے اور فاجر ہیں، فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جب کسی بدکار، فاسق اور فاجر انسان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے، جب کسی کافر انسان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس بہت ہی زیادہ بدصورت شکل میں حاضر ہوتے ہیں اس کے پاس، اور اس کے نگاہوں کے سامنے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی فرشتے بیٹھے ہوئے ہی رہتے ہیں کہ ملک الموت آ جاتا ہے، اور اس کی روح کے پاس اس کے سرہانے بیٹھ کر کے اس کی روح سے کہتے ہیں، اے خبیث روح، اے ناپاک روح، نکل کے آ جا اللہ کی ناراضگی کی طرف، اللہ کی سزا کی طرف تو نکل کر کے آ جا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدکار، فاسق اور فاجر کی روح بدن کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ جو ملک الموت کا فرشتہ ہے اسے سختی کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کی روح کو نکالتے ہیں، اس کی اتڑیاں اور اس کی رگیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ جو وہاں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ فوراً اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور کس چیز کے اندر رکھتے ہیں؟ سب سے بدبودار غلیظ کپڑے کے اندر اس کی روح کو لپیٹ کر کے رکھتے ہیں۔ اس ناپاک، بدکار، فاسق اور فاجر انسان کی روح سے اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ مردہ جانور کی باس آتی رہتی ہے، کئی مہینوں سے سڑ گل گیا ہو ویسی بدبو اس روح سے آتی رہتی ہے۔ جب اس کی روح کو فرشتے اوپر لے کر کے جاتے ہیں، آسمان کے سارے دروازے بند، اور فرشتے پوچھتے ہیں، ارے یہ کس بدبخت کی روح لے کر کے آ گئے؟ ارے یہ کس بدبخت کی اور ناپاک انسان کی روح تم لے کر کے آ گئے؟ کیسی بدبو آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ اس ناپاک انسان کی روح کو سجین کے اندر رکھ دو۔ اور یہ سجین کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، کہ تمہیں کیا معلوم کہ سجین ہے کیا چیز؟ یہ سجین ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بدکار اور ناپاک اور گنہگار لوگوں کی روحیں، ان کی آتمائیں اور ان کے برے اعمال رکھے جاتے ہیں۔ اب جو اللہ کے قید میں ہو، جو اللہ کی سزا کے اندر ہو، کیا وہ مرمرے کھانے آ سکتا ہے؟ کیا وہ پلاؤ کھانے آ سکتا ہے؟ کیا وہ حلوہ پوری کھانے آ سکتا ہے؟ کیسا عقیدہ آ گیا مسلمانوں کے اندر؟